الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ صدق اللَّهُ مولانا العظیم وصلوا علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ وعترتہ اجمعین۔ آج کی تلاوت کردہ آیات طیبہ میں جمعہ کے احکام ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ اس کا شان نزول یہ ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے کہ عین وقت جمعہ ایک تجارتی قافلہ مدینہ طیبہ میں داخل ہوا اور انہوں نے بولی لگائی جس کی آواز مسجد میں سنائی دی۔ تو صحابہ کرام میں سے کچھ جو نئے نئے اسلام لائے تھے، انہوں نے جب یہ سنا کہ باہر تاجر آ گئے ہیں تو وہ اٹھ کے ان سے چیزیں خریدنے کے لیے عین خطبہ جمعہ کے دوران تشریف لے گئے اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ چھوڑ دیا، باہر گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت یہ آیات طیبہ نازل ہوئیں، یا ایمان والو، جب جمعہ کی اذان دے دی جائے، اب قانون نازل کر دیا گیا اور اس قانون میں بھی ادب بارگاہ مصطفیٰ تھا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ میرا رسول خطبہ دے رہا ہو اور تم اٹھ کے چلے جاؤ یا آپ کی بات کو اہمیت نہ دو؟ ابھی ان کا ایمان نیا تھا، انہیں معافی مل گئی اور ساتھ پوری امت کے لیے ایک قانون آ گیا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات سنائی جا رہی ہو تو دو چیزیں کبھی نہیں ہو سکتی، ایک یہ کہ تم غیر متوجہ ہو جاؤ، دوسرا یہ کہ بغیر کسی وجہ کے چھوڑ کے چلے جاؤ۔ اگر کوئی ایسی وجہ شرعی بن گئی ہے، وضو ٹوٹ گیا ہے، خون آ گیا ہے کسی عضو سے، قے آ گئی ہے، یا کوئی ایسا عارضہ ہے جس عارضے کے وجہ سے باقی رکھنا ممکن نہیں اس نشست کو، تو تب اجازت ہے، لیکن وہ بھی آداب کے ساتھ کہ بغیر لوگوں کو ڈسٹرب کیے ہوئے نکلو اور اس طرح کر کے نکلو کہ تمہارا عارضہ پتہ چلے کہ یہ اس وجہ سے جا رہا ہے۔ اب حکم کیا آیا سنیے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے بلا لیا جائے، نماز کے لیے اذان دے دی جائے، اور سب اس پر متفق ہیں کہ اس سے مراد پہلی اذان جمعہ ہے۔ جب اذان دے دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑتے ہوئے آؤ، اور یہ واحد مقام ہے، ورنہ نماز کے لیے دوڑ کر آنے سے منع کیا گیا ہے۔ کہا گیا کہ مسجد میں جب آؤ تو دوڑنا نہیں، آداب کا خیال رکھیں۔ لیکن یہاں فرمایا جب جمعے کی اذان ہو جائے اب کوئی دوسرا کام نہیں ہو سکتا۔ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑتے ہوئے آؤ، وذروا البیع، ہر طرح کی تجارت خرید و فروخت چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم حقیقت حال کو جانتے، اگر تمہیں حقیقت حال کی خبر ہوتی تو یہ تمہارے لیے خیر کا کام ہے۔ اب تجارت میں تمہیں برکت نہیں مل سکتی، وہاں تمہیں خیر نہیں مل سکتی، اب خیر یہاں تقسیم ہو رہی، بھلائی یہاں تقسیم ہو رہی۔ پھر فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز مکمل ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر زمین میں پھیل جاؤ، پھر زمین میں، اللہ کی زمین میں پھیل، جہاں جہاں کاروبار ہے جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور جاؤ جا کر اللہ کا فضل تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا،
اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ یعنی یہ جو کہا گیا اس کا مطلب کیا ہے کہ عین وقت جمعہ کوئی کاروبار نہیں کر سکتا۔ مسلم کمیونٹی میں، مسلم ملک میں جمعہ کے وقت ٹوٹل کاروبار کا بند ہونا قرآن کی نص قطعی سے ضروری ہے۔ اگر کسی نے بھی کاروبار کھلا رکھا ہے تو وہ قرآن کی صریح خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اسی پر جو ہے اطلاق کرتے ہوئے علماء محدثین و مفسرین نے لکھا ہے کہ وقت نماز بھی مسلم معاشرے میں ساری دکانیں، کاروبار بند ہونے چاہیے۔ وہ بھی فرض عین ہے، جمعہ بھی فرض عین ہے۔ تو جب فرض عین کا وقت آ جائے تو فرض عین کے وقت ٹوٹل کاروبار مسلم معاشرے میں بند ہونے چاہیے، جہاں اسلامی قوانین ہو۔ اور جن ملکوں میں آج اسلامی قوانین رائج ہیں وہاں وقت نماز پر خاص صرف فرضوں کے لیے ہی لیکن شٹر ڈاؤن ہوتا ہے، ہر حال میں نماز کے لیے آنا پڑتا ہے۔ سعودی عرب میں ایسے ہی۔ اللہ تعالیٰ وہ دن ہمارے پاس بھی لائے، کوئی ایسی قیادت اللہ پاک عطا فرمائے جن کو مذہب سے لگاؤ ہو، جو دینیات کے ساتھ شعور رکھتے ہوں، اور انہیں سمجھ ہو کہ مسلم معاشرے میں کن کن چیزوں کو رواج دیا جائے تو جا کر مسلم معاشرہ مکمل ہوتا ہے۔ یہ اس کے خد و خال ہیں، ان میں سے ایک جمعہ ہے۔ بکثرت حدیث طیبہ پہ اس پر حضرت سیدنا ابو عمر اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر بیٹھے ہوئے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ جمعہ ترک کرتے ہیں، وہ اس سے باز آ جائیں ورنہ ان کے دلوں پر مور لگا دی جائے گی اور وہ غافلوں میں شمار ہوں گے۔ اور ایک روایت جو اکثر آپ سنتے رہتے ہیں، یہ حضرت ابو ہریرہ کی ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص پر جمعہ فرض ہو اور بغیر کسی عذر شرعی کے وہ 3 جمعے لگاتار چھوڑ دے تو وہ تجدید ایمان کرے۔ اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ایمان کی تجدید کرے۔ 3 جمعے بغیر کسی وجہ کے جو نہ پڑھے، چھوڑ دے، بغیر کسی شرعی عذر کے ساتھ اجازت ہے۔ تو تمام علماء کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ نماز جمعہ جو ہے وہ بغیر شرعی عذر کے نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اگر کوئی شرعی عارضہ موجود ہو تو جمعہ چھوڑنے میں حرج نہیں، وہ نماز ظہر ادا کر لے۔ تو فرمایا جب جمعے کا وقت ہو جائے سارے کاروبار چھوڑ دو، اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ، جب جمعہ مکمل ہو جائے پھر اپنے کاروبار میں لگ جاؤ، اللہ تمہارے کاروبار میں فضل بھی فرمائے گا، برکت بھی عطا کرے گا۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اور بعض لوگ جنہوں نے جب دیکھا کہ کسی تجارت او لہون یا تماشا ہو رہا ہے، لَنْفَضُّوا إِلَيْهَا، تو وہ بکھر گئے آپ کے جمعہ کی خطبے کے دوران، آپ سے بکھر کے چلے گئے۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور اے میرے حبیب انہوں نے آپ کو کھڑا چھوڑ دیا۔ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ کو خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے دیکھتے ہوئے بھی وہ چھوڑ کر لاو میں، کھیل میں، تماشے میں یا کاروبار میں جا کے جت گئے۔ کل فرمائیے ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، انہیں فرمائیے جو نعمتیں اللہ کے پاس ہیں وہ کہیں بہتر نہیں ہو سکتی کھیل یا تجارت میں۔ یہ کھیل اور تجارت جو ہے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے بہتر کسی صورت نہیں ہو سکتی۔ اور جمعہ تقسیم نعمت کا وقت ہے، اللہ کے فضل کی تقسیم کا وقت ہے۔ یہاں تمہیں زیادہ خیر ملے گی، یہاں تمہیں زیادہ اجر نصیب ہوگا، اللہ پاک تمہیں عطا فرمائے گا۔ تمہاری کھیل اور تجارت جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں سے کہیں زیادہ ہو سکتی نہیں۔ واللہ خیر الرازقین، یہ مت سوچنا کہ شاید میں نہ گیا تو تجارت رہ جائے گی، تم اللہ کے لیے آئے ہو نا، رازق بھی وہ ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہتر ترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ جب بندہ اس کی بارگاہ میں جھکتا ہے وہ اس کے لیے رزق کا اہتمام اور بہتر فرما دیتا ہے۔ تو اللہ ہی سب کو عطا فرمانے والا ہے۔ بس تم، اور یہ جو وجہ کیا تھی، اس وقت مدینہ طیبہ میں قید تھا، تنگی تھی رزق کی، اور اچانک باہر سے قافلہ آ گیا۔ انہوں نے جب آواز لگائی تو وہ پہلے ہی بھوک تو تھی نا، اس وجہ سے وہ اٹھ کے گئے تھے کہ چلیں ہم جا کے سمیٹ لیں، ممکن ہے جمعہ کے بعد نہ ملے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کیا بندوں کے ہاتھوں میں تمہارا رزق ہے؟ رزق تو میرے پاس ہے۔
تم نماز پڑھو ہم اس کے بعد تمہیں بے پناہ عطا فرمائیں گے. یہ توجہ نہ ہو کہ میں شاید نماز پڑھنے لگوں تو میرا حصہ وہ لے جائیں گے. یہاں ہمارے یہاں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ وہ ہو یار نماز چھوڑیں, اب یہاں خیرات تقسیم ہو رہی ہے, لنگر بٹ رہا ہے, ادھر نماز ہے, چلو نماز پھر پڑھ لیں گے, یہ لنگر ختم ہی نہ ہو جائے. تو وہ ہو جائے نہ ہوتا ہے, تو جو اللہ نے آپ کا لکھا ہے وہ کوئی دوسرا کھا ہی نہیں سکتا. جو رب کریم نے تیرے حصے میں ڈالا ہے وہ تجھے ہی ملنا ہے, کوئی دوسرا لے نہیں سکتا. تو تو نماز پڑھ کے جا کے اپنا حصہ لے. اگر اس میں تیرا حصہ نہیں تو تو لے کر بھی نہیں کھا سکتا, ممکن ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. جمعہ کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں. سرکار نے فرمایا جمعہ یوم حشر ہے. اللہ تعالیٰ اسی دن اپنی عدالت لگائے گا, اسی دن تمہارے فیصلے کرے گا, اسی دن جنت اور دوزخ قائم ہوں گی, اور اسی دن جنتیوں کو جنت داخل کیا جائے گا. افضل الایام فرمایا, کہا جمعہ سید الایام ہے, افضل الایام ہے, شانوں والا ہے, برکتوں والا ہے. اللہ کے دنوں میں سے سب سے بڑا دن جمعہ ہے. اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے.